اسلامی جمہوریہ ایران کی قومی سلامتی کے اعلیٰ کونسل کے سیکریٹری نے اعلان کیا ہے کہ میناب کے مظلوم بچوں اور لامرد نیز دیگر سبھی علاقوں کے شہیدوں کے خون کا انتقام پورا ہونے تک دشمن پر ہماری فائرنگ جاری رہے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالقدر نے ایک پیغام جاری کر کے کہا ہے کہ علاقے میں اٹھنے والے دھوئیں کے بادل کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا کوئی فوجی، سیکورٹی یا مالی مرکز ہمارے حملے کا نشانہ بنا ہے۔ ایران کی اعلیٰ سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہمارے مجاہدوں کے مسلسل اور ٹارگیٹڈ میزائل اور ڈرون حملے ایران کی استقامت پسند قوم کے غیظ و غضب کے تازیانے ہیں جو تسلط پسند نظام کے پیکر پر گرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملے دشمن کے مکمل طور پر گھٹنے ٹیک دینے اور فضل الہی سے میناب کے مظلوم بچوں نیز لامرد اور دیگر علاقوں کے سبھی شہیدوں کے خون کا انتقام پورا ہو جانے تک جاری رہیں گے۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر ان چیف نے اعلان کیا ہے کہ ہر ایرانی شہری کی شہادت کے بدلے ایک امریکی فوجی کو جہنم واصل کیا جائے گا۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل علی عبداللہی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ہر شہری کی شہادت کے بدلے میں ایک امریکی فوجی کو جہنم واصل کیا جائے گا اور اس پیغام کے جاری ہوتے ہی اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ میجر جنرل علی عبداللہی نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں 2 ٹوک الفاظ میں لکھا ہے کہ دشمنوں پر اس نئے قاعدے کے نفاذ کو پہلے بھی ثابت کر چکے تھے، لیکن اب کے بعد میدان جنگ میں اس نئے قطعی اصول کے جاری ہونے کا اعلان کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ہر سربلند شہری کی شہادت کے بدلے میں ایک امریکی فوجی کو جہنم واصل کیا جائے گا۔ انہوں نے امریکہ کو خبردار کیا کہ تمہارے لیے جہنم کے مفت اور براہ راست ٹکٹ تیار کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان، روس اور چین کے وزرائے خارجہ نے قرقیزستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ملاقات کر کے علاقے سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق قرقیزستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کی ملاقات میں علاقے کی بدلتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اس ملاقات میں پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خطے میں حالیہ کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ تمام فریق تحمل، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کا راستہ اختیار کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیرپا امن و استحکام کے لیے مسلسل سفارتی روابط ناگزیر ہیں اور جون 2026 کی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت مفاہمت کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس ملاقات میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا اور ایرانی ماہی گیروں اور عملے کی بحفاظت وطن واپسی میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ سید عباس عراقچی نے قرقیزستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر دنیا کے دیگر ملکوں کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جمعے کی شام اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے اس ملاقات میں مختلف سیاسی، اقتصادی، تجارتی نیز حمل و نقل اور توانائی کے شعبوں میں تہران، ماسکو تعاون اور بین الاقوامی اداروں نیز شنگھائی اور برکس سمیت علاقائی اور کثیر فریقی تنظیموں میں دونوں ملکوں کے درمیان ہم آہنگی نیز باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت میں روس کے اصولی موقف کی قدردانی کی اور آبنائے ہرمز کی موجودہ صورتحال کو امریکہ کی قانون شکنی اور وعدہ خلافی نیز ایران کے خلاف اس کے جرائم کا براہ راست نتیجہ قرار دیا۔ سید عباس عراقچی نے جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں ایران کی خلوص نیت کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے سفارتکاری میں جس طرح سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے، اسی طرح اپنی قومی سلامتی اور مفادات کے دفاع پر بھی مصمم ہے اور امریکہ کو آبنائے ہرمز سے ناجائز فائدہ اٹھانے نہیں دے گا۔ اس ملاقات میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کی مذمت میں اپنے ملک کے اصولی موقف پر زور دیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات میں ایران کے حیاتی اہمیت کے بنیادی شہری ڈھانچوں پر حملوں نیز امریکہ کے دیگر جنگی جرائم کی بھی مذمت کی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی وزارتی کونسل کے اجلاس کے موقع پر اپنے چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے باہمی روابط اور علاقائی نیز بین الاقوامی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا۔
ایران اور چین کے وزرائے خارجہ نے مختلف میدانوں میں باہمی تعاون کی تقویت اور دو طرفہ سمجھوتوں پر مکمل عمل درآمد پر اتفاق کیا۔ ایران اور چین کے وزرائے خارجہ نے اس ملاقات میں دو جانبہ اور کثیر فریقی تعاون میں توسیع کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم اور برکس کے پلیٹ فارم اور ان دونوں تنظیموں کی گنجائشوں سے استفادے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز اور علاقے میں بدامنی امریکہ کی وعدہ خلافی اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی 5ویں شق کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے اور جنوبی علاقوں کے ہوائی اڈوں پر فضائی آپریشن متاثر ہونے کی اطلاع دی ہے۔ سعودی ذرائع کے مطابق جیزان میں کئی دھماکوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اسی دوران فضائی نگرانی کے اعداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ جنوبی سعودی عرب کے ہوائی اڈوں پر پروازوں کا نظام متاثر ہوا ہے، جہاں ریاض جانے والی بعض پروازیں واپس رن وے کی جانب لوٹ گئیں، جبکہ فوجی طیارے بھی حالات معمول پر آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی حکام نے متاثرہ علاقوں کی تصاویر لینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ غیر سرکاری ذرائع نے ینبو میں بھی زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے کی اطلاع دی ہے۔ یاد رہے کہ آج صبح سعودی عرب نے یمن کے شہر الحدیدہ کی بندرگاہ پر فضائی حملے کیے ہیں۔ یمن کی وزارت خارجہ نے صوبہ الحدیدہ پر سعودی اتحاد کے فضائی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس کارروائی کے نتائج کی تمام تر ذمہ داری سعودی عرب پر عائد ہوگی۔ ادھر یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم نے 2 منفرد فوجی آپریشن کیے ہیں، جن میں پہلی کارروائی میں جیزان میں آرامکو کی تنصیبات کے اہم اور حساس اہداف کو درجنوں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ دوسری کارروائی میں یمنی فوج نے ینبو میں آرامکو کے حساس ٹھکانوں کو متعدد بیلسٹک اور کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ السری نے کہا ہے کہ دونوں کارروائیاں درست اور کامیابی کے ساتھ انجام دی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب پر مسلط کردہ بحری ناکہ بندی بدستور برقرار رہے گی۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے خبردار کیا کہ آنے والے گھنٹوں اور دنوں میں زمینی سطح پر ہونے والی پیش رفت کی بنیاد پر ہم فوجی کارروائیاں تیز کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ یمن کے ایوان صدر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے سعودی عرب کو کشیدگی میں حالیہ اضافے کے نتائج کا مکمل ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عمل خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یمنی عوام اور اس ملک کی مسلح افواج کو جارحیت کا مقابلہ کرنے اور اپنے تمام جائز حقوق حاصل کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ یمنی ایوان صدر نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ الحدیدہ اور کامران جزیرے کی بندرگاہ پر حملوں کا مزید سخت جواب دیا جائے گا۔ یمن کی انصار اللہ کے ترجمان اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد عبدالسلام نے بھی صنعا کے ہوائی اڈے پر سعودی حملوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمنی عوام اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے اور ہر طرح سے اپنا مطالبہ دہراتے رہیں گے۔ دوسری جانب لبنانی روزنامہ الاخبار نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ یمن اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد ریاض نے ایک بار پھر عمان سے ثالثی کی درخواست کی ہے۔ غزہ کی پٹی میں صہیونی حکومت کے مسلسل جرائم جاری رہنے سے علاقے میں شہداء کی مجموعی تعداد 73,317 اور زخمیوں کی تعداد 1,73,961 تک پہنچ گئی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے حملوں میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں 6 افراد شہید اور 37 زخمی ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 11 اکتوبر 2025 کو جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے اب تک 1,191 افراد شہید اور 3,853 زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب تک 803 شہداء کی لاشیں ملبے سے نکالی جا چکی ہیں۔ دوسری جانب اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے حال ہی میں ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی پر وسیع پیمانے پر اسرائیلی فضائی حملے جبالیہ کیمپ اور غزہ شہر کے یرموک اور الزیتون کے محلوں میں رہائشی اور صنعتی عمارتوں کی تباہی اور متعدد گھروں اور محلوں کے انخلاء کے انتباہات جاری کرنا مجاہدوں کے خلاف جاری جنگی جنون میں سے ایک ہیں۔ حماس نے اپنے بیان میں اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ قابض حکومت کی دہشت گرد کابینہ شرم الشیخ معاہدے کے تحت اپنی تمام ذمہ داریوں سے بچنے اور غزہ کی پٹی میں وحشیانہ جنگ اور قتل و غارت گری کی کارروائیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔
حملوں کو تیز کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور حماس نے شرم الشیخ معاہدے کے مبصر کی حیثیت سے امریکی حکومت، ضامن ممالک اور ثالث کی حیثیت سے اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے قابض حکومت کے مجرمانہ رویے اور جنگی مجرم نتنیاہو کی کابینہ کی بے حسی کا مقابلہ کرنے کے لیے ثالث کے طور پر کام کرنے کا مطالبہ کیا اور اس کے خلاف اپنے دفاعی اقدامات کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالا ہے۔ کانگریس سمیت ہندوستان کی اپوزیشن جماعتوں نے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کو طالب علموں کی جیت قرار دیا ہے، جبکہ کانگریس نے اب وزیر اعظم نریندر مودی سے معافی کا بھی مطالبہ کر دیا ہے۔ UNI کے مطابق کانگریس نے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کو ملک کے طالب علموں اور نوجوانوں کے جدوجہد کی جیت بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صرف شروعات ہے اور اصل لڑائی تو ابھی باقی ہے۔ کانگریس پارٹی نے کہا کہ پہلا مطالبہ مان لیا گیا ہے اور اب وزیر اعظم نریندر مودی کو ملک کے نوجوانوں سے معافی مانگنی ہے، جبکہ تیسرا مطالبہ 20 جولائی کو طلبہ پر ہوئے تشدد کے ذمہ دار لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کا اور پورے تعلیمی نظام میں وسیع اصلاحات کے لیے اقدامات اٹھانے کا ہے۔ درمیان عام آدمی پارٹی آپ کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے پر ملک کے لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جمہوریت کی سب سے بڑی جیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کی جدوجہد رنگ لائی اور بالآخر مسٹر پردھان کو استعفیٰ دینا ہی پڑا۔ اس سے قبل مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کی خبر جنتر منتر پر پہنچی تو وہاں جشن کا ماحول بن گیا اور مظاہرہ کرنے والے طلبہ خوشی سے جھومنے لگے۔ دوسری جانب ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر لکھنؤ میں بھیم آرمی کے بینر تلے طلبہ اور سول سوسائٹی کے افراد نے احتجاجی دھرنا دیا اور احتجاجی مظاہرہ کیا، نیز وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں لکھنؤ سے ہمارے نمائندے سرور حسین۔ نے نیٹ کے پرچے لیک ہونے، تعلیمی پالیسی میں لگاتار گراوٹ اور اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کی فیس میں لگاتار اضافے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے لکھنؤ میں احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا۔ مقابلہ جاتی امتحان کے پرچے لیک ہو جانے، تعلیمی اداروں کی فیس میں مسلسل اضافے، ہندوستان کی تعلیمی پالیسی کا گرتا معیار جیسے مسائل کو لے کر بھیم آرمی نے لکھنؤ میں احتجاجی دھرنا اور مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کے دوران طلبہ کی ایک بڑی تعداد نے حکومت کے ذریعے طلبہ کے مستقبل سے کھلواڑ کرنے پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے حکومت مخالف نعرے بھی بلند کیے۔ اسی دوران وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا پرزور مطالبہ کرتے رہے اور بالآخر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے۔ دمنکاری سرکار ہے، یہ چھاتروں کے ساتھ آج سے نہیں، جب سے بنی ہے تب سے بربتا کری چلی آ رہی ہے اور چھاتر روڈوں پہ اتر رہا ہے تو اس کو بہت کشٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ شکشا کو بالکل ناسے نابود کر دینا چاہتے ہیں۔ کروڑوں چھاتروں کے بھوش کا سوال ہے، اس لیے آج چھاتر ہی نہیں ان کے ساتھ یوا بھی سڑک پر ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ چھاتروں یواؤں کے بھوش کا سوال ہے۔ مودی جی آپ لٹ بنوائیے، ٹیئر گیس کی گولے پھینکوائیے، بم پھینکوا دیجیے، ہم تو کہہ رہے ہیں کس سال ختم کریے، لیکن ہم اسی طرح پیسفل اپنے آندولن کو جاری رکھیں گے۔ فیس اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اسکولوں میں کہ جو ہے غریب لوگ تو پڑھا ہی نہیں پا رہے ہیں۔ بھائی بچوں کے فیوچر کا سوال ہے، کل کو یہی بچے آپ کے بھی ہوں گے، ہمارے ہی بچے ہوں گے، تو آج یہ پروٹیسٹ کرنا بہت ہی ضروری۔ مظاہرین نے اس موقع پر حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ تعلیمی نظام کو بہتر بنایا جائے، تعلیمی اداروں کی فیس کم کی جائے اور تعلیمی پالیسی میں بدلاؤ کیا جائے، ورنہ طلبہ پھر سڑکوں پر اتر کر احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کے بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی عوام پر حملوں کے علاوہ یہ رویے صرف بنیادی ساکھ کو نقصان ہی نہیں پہنچاتے بلکہ بدترین منافقت ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کالاس کے ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں تشویش کے جواب میں اپنے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ
کایا کالاس نے ایران کے بارے میں یورپی یونین کے انسانی حقوق کے خدشات پر یہ بیان دیا ہے، لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ انسانی حقوق کا یہ نظریہ کس طرح ایرانی عوام اور کسی ملک کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف غیر قانونی فوجی حملوں کے لیے لاجسٹک اور تکنیکی مدد سے مطابقت رکھتا ہے، حالانکہ انسانیت کے خلاف سری جرائم کی مذمت یا مسخ شدہ ایرانی بچوں کے لیے معمولی ہمدردی کا اظہار کرنے کے ساتھ سازگار نہیں۔ اسماعیل بقائی نے تاکید کی کہ یہ طرز عمل صرف اعتبار کا نقصان نہیں ہے بلکہ منافقت پر مبنی ہے۔ واضح رہے کہ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ نے جمعے کو انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے الزام میں متعدد ایرانی ججوں کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے علاقے ٹانک میں شدت پسند دہشت گرد گروہ کے پولیس چیک پوسٹ پر حملے میں 15 افراد جاں بحق جبکہ 12 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ٹانک پولیس چیک پوسٹ پر شدت پسند دہشت گردوں نے بزدلانہ حملہ کر کے 15 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا جبکہ 12 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ علاقے میں مزید کسی بھی دہشت گردی کی موجودگی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ شدت پسند دہشت گردوں نے ٹانک میں پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا، لیکن سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنا دیے اور جوانوں نے غیر معمولی جرأت پیشہ وارانہ مہارت سے فرار ہونے والے 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق شدید دباؤ کا شکار حملہ آوروں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی بیرونی دیوار سے ٹکرا دی، جس کے نتیجے میں ہونے والے دھماکے کے باعث چیک پوسٹ کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا۔ دھماکے کے نتیجے میں 15 سیکیورٹی اہلکار اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مرنے والوں میں 12 فوجی جوان، 2 پولیس اہلکار اور محکمہ جنگلات کا ایک سرکاری اہلکار شامل ہے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردی کے خلاف بھرپور کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔ ہندوستان کے مرکزی وزیر تعلیم نے آخرکار استعفیٰ دے دیا۔ UNI کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ہفتے کو اپنا استعفیٰ سونپ دیا۔ طلبہ اور کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاجی مظاہرے نیز اپوزیشن کی طرف سے ان کے استعفے کے لیے حکومت پر بنائے جا رہے دباؤ کے درمیان مسٹر پردھان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس کی اطلاع دی۔ انہوں نے اپنے پوسٹ میں لکھا کہ پچھلے 10 دن کے واقعات دیکھ کر میرا دل دکھی ہے اور میں نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم جی کو بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی نوجوان طاقت ہی اس کی اصل طاقت ہے، ملک کی نوجوان طاقت کو گمراہی کے جال میں پھنسنے نہیں دیں گے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ یہ میرے لیے ذاتی وقار کا معاملہ نہیں ہے۔ مسٹر پردھان نے کہا کہ گزشتہ 3 مئی کو ہوئی نیٹ امتحان میں جو بے ضابطگیاں پائی گئی ہیں ان سے انہوں نے کبھی منہ نہیں موڑا ہے اور پہلے دن سے ہی ذمہ داری لی ہے۔ میڈرڈ اور بورڈ کے قریب جنگلات میں لگنے والی غیر معمولی آگ کی وجہ سے فرانس اور اسپین میں 2 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا اور سینکڑوں افراد نقل مکانی کر گئے۔ رپورٹ کے مطابق فرانسیسی صدر نے جمعے کے روز یورپی یونین سے مدد مانگنے کے بعد ملک میں جنگل کے بدترین آگ پر قابو پانے کے لیے فوج کو متحرک کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس دوران ایک مقامی اہلکار نے خبردار کیا ہے کہ آگ سیاحتی شہر بورڈو کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بحر اوقیانوس کے ساحل پر بورڈو کے جنوب میں واقع جزیرہ نما کیپ فرٹ سے تقریباً 44,000 افراد فرار ہو گئے ہیں کیونکہ جزیرے کی واحد سڑک کو آگ لگنے کا خطرہ لاحق ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس مشہور جزیرے نما سے سینکڑوں افراد کو کشتیوں کے ذریعے نکالا جا چکا ہے جبکہ آگ لگنے کی وجہ سے 50 سے زائد مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی اور ہسپانوی حکام نے بتایا کہ جنوب مغربی فرانس میں کم سے کم 1,41,000 اور میڈرڈ کے علاقے سے 25,000 افراد کو نکال لیا گیا ہے، جن میں 1,200 سے زیادہ بزرگ اور معذور افراد شامل ہیں۔ میڈرڈ اور پیرس نے یورپی یونین سے صورتحال پر قابو پانے اور آگ بجھانے کے لیے مدد کی اپیل کی ہے۔ اسی طرح دوسری جانب فرانسیسی وزیر داخلہ لورنٹ نننز نے کہا ہے کہ ملک نے کبھی بھی ایسی بھیانک آگ نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے بورڈو کے تحفظ کے لیے سب کچھ کرنے کا عہد کیا ہے۔ میڈرڈ کی علاقائی حکومت کے ایمرجنسی مینجمنٹ کے سربراہ نے کہا کہ دارالحکومت کے قریب جنگل میں آگ اپنے عروج پر ہے۔